المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وجفاء أباه، وظهرت الأصوات في المساجد وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو قذفا أو آيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضلتر ہے وہ نظارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. نہایت قابل قدر ہمارے مخدوم و مربی، جامعہ خلفائے راشدین کے محتمل حضرت مولانا جمیل احمد رحمانی صاحب، اور ہمارے مخدوم و مربی حضرت مولانا کفیل الدین ندوی صاحب دامت برکاتہما، تمام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ علماء کرام کی تقریریں سن رہے ہیں، اور ہر سال 6 مہینے پر یہاں جلسہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اس کے لیے ہم لوگ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس کے بعد ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مادیت کے دور میں بھی آپ اپنا قیمتی وقت لے کر کے یہاں پر آئے اور علماء کرام کے بیانات کو سنا اور سنیں گے. میرے بھائیوں، اس مادیت کے دور میں پیسہ دینا انسان کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن وقت دینا بڑا مشکل ہے. آپ کا وقت نکال کر کے یہاں پر آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلیم کے تئیں اور دین کے تعلق سے آپ کے اندر ابھی کچھ چنگاری باقی ہے، رمق باقی ہے. لیکن ایک وعدہ ضرور کیجیے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں گے، سنا آپ نے، سن رہے ہیں، سنیں گے، اس پر ہم اور آپ عمل کریں گے. تقریر کوئی بھی ہو، تقریر کو اگر بغیر عمل کی نیت سے سنا جائے یا تقریر سے عمل جڑا ہوا نہ ہو، چاہے وہ تقریر کرنے والے کا عمل ہو، سننے والے کا عمل ہو، تو پھر اس تقریر کی حیثیت صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ وہ تقریر زبان کا ایک فن ہے، سماع کی ایک لذت ہے، دماغ کا ایک تعیش ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر
اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا عمل جڑ جائے تو میرے بھائیوں وہ تقریر پھر زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نالی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے، جو بھی پیغام اس اسٹیج سے ہم کو دیا جا رہا ہے ہم لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، تعلیم کی اہمیت پر مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے میں بات آ چکی ہے۔ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور تعلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ یہی تعلیم انسان کو، آدم کو اور اولاد آدم کو تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کرتی ہے۔ آپ ذرا اس کا جائزہ لیجئے اور تعلیم کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ عرب کی وہ سرزمین جہاں اللہ کی وحی نازل ہوئی، اس وقت میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، لیکن قرآن نے جو خطاب کیا تو پہلے یہ نہیں کہا کہ لا تئد البنات، کہ اے لوگوں تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ اعتصموا، آپس میں مل جل کر کے رہو، اور جتنی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو گن گن کر بتاتے کہ یہ برائیاں ہیں، اس سے بچو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر کہا، ان ذیلی احکام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی رہنمائی نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہ تو جزوی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے انسانوں کی وہ ہے جہالت۔ جہالت کی دوا اگر مل جاتی ہے تو ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے سب سے پہلا حکم جو ہے وہ کیا آیا کہ پڑھو، اے لوگوں پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اس بات کو متعین نہیں کیا گیا، عام رکھا گیا۔ کہا کہ جو چاہو پڑھو، مذہبی علوم حاصل کرو، پولیٹیکل سائنس سے پڑھو، فزکس سے پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایولوجی پڑھو، سوشولوجی پڑھو۔ اے لوگوں جو چاہو، جب چاہو، جتنا چاہو، جس سے چاہو، جہاں چاہو، جس طرح چاہو، لیکن پڑھو۔ میرے بھائیوں، یہ حکم آیا، اسلام نے سب سے پہلے اس حکم کو بتایا۔ دو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس طرح ملے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی کہ قرآن کے علم کو مقدم رکھو اور اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا علم دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، تمہارے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کے بعد جو چاہو۔ اس سے پہلے بھی شعر پڑھا گیا، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ 11ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کے پاس علم کا علم تھا، مسلمان علم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، ساری دنیا مسلمانوں کے زیر لگی تھی اور مسلمانوں سے سارے اشارے اور زندگی کی رہنمائیاں حاصل کرتی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جو علوم عربی زبان میں تھے، فارسی زبان میں تھے، کسی کو عبرانی میں، کسی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، کسی نے علم طب کو حاصل کیا، کسی نے پولیٹیکل سائنس کو حاصل کیا، اور اس طرح سے بنایا ہے۔ تو آج تک وہ سوال باقی ہے اور تمام سب سے زیادہ پسماندہ قوم مانی جاتی ہے، جبکہ ان کی تاریخ وہ تھی کہ ان کے پاس کتنی لائبریریاں تھیں، علم کے مراکز تھے۔ وہ قرطبہ شہر، وہ غرناطہ، وہ بغداد، اور بغداد کی وہ لائبریری جس کو تاتاریوں نے نظر آتش کیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس لائبریری میں جلی ہوئی کتابوں کی رات جب دریائے دجلہ اور فرات میں گرتی ہے تو دریائے
کا اور خوراک کا پانی 6 مہینے تک سیاہ ہو کر کے بہ رہا تھا۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا علوم کا ذخیرہ رہا ہوگا مسلمانوں کے پاس، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے علم یہ ہماری میراث ہے۔ ہم کو اور آپ کو ہر حال میں اس کو اپنی زندگیوں میں دوبارہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، علم، مطلق علم کی بھی اسلام نے فضیلت کی ہے۔ پھر جب علم کے اقسام اور اس کے رتبے بڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے اہل علم کا مقام اور رتبہ بھی بڑھتا ہے۔ اگر یہ علم دین ہو تو پھر وہ اہل علم کو، عالم کو انبیاء کی وراثت تک پہنچا دیتا ہے۔ جو حاملین علوم نبوت ہے، حاملین علوم شریعت ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور جن کے پاس کوئی دوسرا علم ہے، دینی علم نہیں ہے، تو وہ دانشور ہے، پڑھا لکھا انسان ضرور ہے، لیکن وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علم دین کے لیے یہ بات کہی گئی اور ان کا مقام اتنا اونچا کیا گیا کہ پھر یہ ذرے، یہ خاک اور یہ آسمان و زمین، اللہ کی ساری مخلوقات ان اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں شام و سحر۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ انسان کوئی بھی علم حاصل کرے تو اس علم کا رشتہ اخلاق اور روحانیت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، ایمان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی علم ایسا ہے جو اخلاق اور روحانیت سے خالی ہے تو پھر وہ انسانیت کو نفع نہیں دے سکتا، بلکہ انسانوں کو وہ تباہ و برباد کرے گا۔ دنیا کو وہ دنیا کے لیے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ ماضی قریب میں چند سالوں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر بمباری کی تھی، عراق پر بمباری کی تھی اور لیبیا پر بمباری کی تھی۔ عراق پر بہتان تراشی کی گئی تھی کہ اس کے پاس ہتھیار ہے، لیکن آپ محققین سے پوچھئے اور جو اہل نظر ہیں ان سے آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے بمباری کی تھی، جن امریکی فوجوں نے بمباری کی تھی، کیا وہ جاہل لوگ تھے، انگوٹھا چھاپ لوگ تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ بڑے بڑے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کا علم ایمان سے جڑا ہوا نہیں تھا، اخلاق و روحانیت سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ اس لیے اس علم نے تباہی مچائی اور انسانوں کو برباد کیا۔ اس لیے علم انسان کے اندر کوئی بھی ہو تو اس کا رشتہ کس سے ہونا چاہیے؟ ایمان سے ہونا چاہیے، اخلاق و روحانیت سے ہونا چاہیے۔ تب میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ علم ہم کو فائدہ دے گا۔ آج علم انسان کی ایسی بنیادی ضرورت بن گئی ہے کہ علم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس علم کو حاصل کریں اور کیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیمیا کے طور پر غار حرا سے لے کر اترے تھے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میسے خان کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتیہاری، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ صحابہ کرام جن کے پاس جب تک علم کی روشنی نہیں پہنچی تھی تو وہ صحابہ نہیں تھے، وہ بھی وہی کام کیا کرتے تھے جو مشرکین